قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصدق ینجی والکذب یہلک۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی، سچ بندے کو نجات دیتا ہے، سچ بندے کو کامیابی عطا کرتا ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ بندے کو ہلاک کرتا ہے، برباد کرتا ہے۔ چونکہ ہماری یہ تربیتی نشست ہوتی ہے خانقاہی، تو اس میں اختصار کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ تو والکذب یہلک کہ جھوٹ کس طرح ہلاک اور برباد کرتا ہے، اس کی گفتگو کل کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ آج صرف ہم اس بات کریں گے کہ سچ کیسے بندے کو نجات دیتا ہے اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ سچ بولنے سے بندے کے منہ میں نور پیدا ہوتا ہے اور اس کی برکت سے چہرے میں روحانیت کا احساس پیدا ہوتا ہے، چہرے کے اندر روحانی کشش پیدا ہوتی ہے اور جمال پیدا ہوتا ہے، اور جھوٹ سے ظاہر ہے روحانی طور پہ تعفن پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سچ نجات اور کامیابی کس طرح عطا کرتا ہے، اس پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، آپ کی چونکہ بہت ساری بیویاں تھیں اور آپ کی شریعت میں جائز تھا، اللہ نے آپ کو منصب بادشاہت بھی عطا کی تھی اور منصب نبوت بھی عطا کیا تھا۔ تو آپ بادشاہ ہونے کی وجہ سے امور ریاست بھی نپٹاتے تھے اپنے دربار میں۔ تو ایک دن آپ اپنے دربار میں تشریف فرما ہوئے تو چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ تو آپ کے خاص وزیر حضرت عاصم بن برقیہ جو محرم راز بھی تھا، اس نے علیحدگی میں عرض کیا کہ حضرت آج آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، یقیناً کسی وجہ سے آپ غمگین ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے ٹھیک پڑھا ہے، مجھے میرے گھر میں ایک بیوی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو کہنے کو بچہ ہے، لیکن اصل میں وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہی ہے، یعنی نہ اس کے ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ ناک ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہیں۔ تو کہنے کو وہ بچہ ہے، اصل میں وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے یا لوتھڑا نما ہے۔ تو میں اس کی وجہ سے عجیب الخلقت مخلوق کی پیدائش پر میں پریشان ہوں۔ تو حضرت عاصم بن برقیہ نے عرض کی کہ حضور میرے پاس ایک روحانی نسخہ ہے، اگر آپ ارشاد فرمائیں تو اس پر ہم عمل کر لیں۔ مجھے اپنے رب کے دربار میں امید واثق ہے کہ اللہ فضل فرمائے گا اور بچہ صحت مند اور توانا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا اس پہ حرج ہی کیا ہے، آزما لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جی ایک طرف با پردہ بچے کی ماں بیٹھے، ایک طرف آپ جلوہ فرا دو، ایک طرف میں بیٹھتا ہوں، درمیان میں بچے کو رکھا جائے اور ہم تینوں ایک ایک سچ بولیں، ایسا سچ بولیں جو ہم زندگی میں کبھی بھی بولنا نہیں چاہتے، اور جس کے بولنے سے ہم اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہوں یا اس کا اپنے آپ کو نقصان محسوس کرتے ہوں، تو ہم اسے جرت ہمت کر کے وہ تلخ سچ بولیں، اور اس کے لیے پہل میں کر دیتا ہوں۔ تو ہم تینوں سچ بولیں گے تو سچ کی برکت سے دربار ایزدی میں میرا یقین ہے کہ اللہ بچے کو صحت مند فرمائے گا اور توانا فرمائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تو بچے کو درمیان میں رکھا گیا، ایک طرف بچے کی ماں موجود ہوئی، ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام جلوہ فراز ہوئے، ایک طرف حضرت عاصم بن برقیہ۔ تو حضرت عاصم بن برقیہ نے عرض کیا حضور پہلے میں وہ سچ بولتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جی نوٹ فرما لیں، میں یہاں سے اوپر صرف زبان سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ وزارت دنیا داری ہے، یہ وزارت مجھے پسند نہیں، کہ حضرت جی نے زبردستی مجھے عطا کر رکھی ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ سچ یہ ہے کہ اندر سے مجھے وزارت کا عہدہ پسند ہے اور میرا نفس اس سے سکون محسوس کرتا ہے، یہ تلخ سچ ہے جو میں ہر جگہ نہیں بول سکتا۔ تو اس کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے۔ آپ نے فرمایا واقعی تو نے میری ہمت بندھا دی،
اب میں بھی ایک سچ بولتا ہوں۔ فرمایا باوجود ہے کہ اللہ نے شاہی عطا کی ہے اور کسی چیز کی کمی اور تھوڑ نہیں ہے، اس کے باوجود مجھے کوئی ہدیہ دے تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یعنی کمی کسی چیز کی نہیں، پھر بھی ہدیہ کسی کی طرف سے آئے، تحفہ آئے تو میں خوشی محسوس کرتا ہوں۔ فرمایا یہ میرا تلخ سچ ہے۔ اس کے بعد بچے کی ماں کی باری جب آئی نا تو بچے کی ماں نے اپنے شوہر نامداد حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا، میں سچ تو بولتی ہوں، سچ تو بولتی ہوں، مگر یہ ہے کہ آپ مجھے لکھ کر دیں کہ آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، آپ لکھ کر دیں کہ آپ مجھے کچھ کہیں گے نہیں تو میں سچ بولتی ہوں۔ سارے ورتا حیرت میں گم ہو گئے کہ اس کا مطلب ہے یہ بی بی تو کوئی بڑا ہی سچ تلخ سچ بولنے والی ہے۔ تو جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھ دیا کہ تجھے جان کی امان ہے، تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، تو سچ بول جیسا بھی ہوگا۔ تو اس بچے کی ماں نے کہا کہ اے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اور دنیا کی اللہ نے آپ کو بادشاہی بھی عطا کی ہے، مگر مجھے غربت کی زندگی گوارا تھی، مگر یہ زیادہ پسند تھا آپ کی بادشاہی سے کہ آپ کے چہرے پر بال سیاہ ہوتے، یعنی غربت میں گزارا کر لیتی۔ پسند یہ تھا کہ آپ جوان ہوتے، اب آپ بادشاہ تو ہیں مگر بزرگ اور بوڑھے ہیں، مجھے اس سے زیادہ شہنشاہ سے زیادہ یہ پسند تھا کہ غربت بے شک ہوتی مگر آپ جوان ہوتے، یہ مجھے زیادہ پسند تھا۔ تو جب یہ تینوں سچ بولے گئے، سچ بے شک یہ تلخ تھا، اس سے ہمیں کوئی اور حقیقت بھی کھل کر سامنے آئی۔ آج ہمارے کچھ مالدار بزرگ بوڑھے بڑے شوق سے کم عمر عورتوں سے شادی کرتے ہیں، اس میں ان کے لیے بھی ایک پیغام پنہاں ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ مگر میں آج یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جناب ان تینوں کے سچ کی برکت سے بچہ صحت مند تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا اور یہ ان پر عجوبہ ظاہر ہوا۔ اللہ نے اس سچ کی برکت سے بچے کو صحت اور تندرستی عطا کی۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں بھی سچ کو زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔